جب حمزہ اور فرید کو یہ پتہ چلتا ہے کہ عامر نے ارمین کے کہنے پر گودام میں آگ لگوائی تھی تو فرید غصے میں آگ بگولا ہو کر ارمین کو زور سے تھپڑ مارتا ہے۔ اسی وقت پیچھے سے نمرا آ جاتی ہے اور سب گھر والوں کے سامنے کہتی ہے، میں نے ڈیوم سے نکاح کر لیا تھا اور میں امید سے ہوں۔ سب گھر والے شاک رہ جاتے ہیں۔ اسی لمحے علیزے بھی آتی ہے اور سب کو بتاتی ہے، سکندر نے میری بہن انوشا کو دھوکے سے نکاح میں باندھا تھا، پھر اسے چھوڑ دیا، طلاق دے دی۔ پیچھے کھڑا سکندر یہ سب سن لیتا ہے۔ فرید صاحب آگے بڑھ کر سکندر کو زوردار تھپڑ مارتے ہیں اور کہتے ہیں، جیسے تم نے دوسروں کی زندگی برباد کی ویسے ہی تمہاری بھی بربادی ہوگی۔ یہ سنتے ہی سکندر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ وہ علیزے سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے، مجھے معاف کر دو پلیز، مجھے انوشا کے پاس لے چلو، مجھے اپنے کیے پر بہت پچھتاوا ہے۔ علیزے آہستہ آواز میں کہتی ہے، سکندر، انوشا اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ سنتے ہی سکندر زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے۔ نمرا اور گھر والے بھی افسردہ ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں حمزہ کے موبائل پر ایک انجان نمبر سے کال آتی ہے۔ کالر کہتا ہے، سکندر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہم اسے اسپتال لے جا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی حمزہ، فرید اور ارمین فوراً اسپتال پہنچتے ہیں۔ ڈاکٹر سکندر کا علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ حمزہ فوراً کہتا ہے، میرا خون لے لیں، میں ڈونر ہوں۔ وہ اپنا خون سکندر کو دیتا ہے، لیکن کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود سکندر کو ہوش نہیں آتا۔ ڈاکٹر آ کر کہتے ہیں، سکندر کو کوما ہو گیا ہے۔ سب پریشان ہو کر واپسی گھر جاتے ہیں اور گھر پہنچتے ہی دیکھتے ہیں کہ نمرا بے ہوش پڑی ہے۔ علیزے روتے ہوئے کہتی ہے، یہ سب ارمین کی وجہ سے ہوا، اس نے جان بوجھ کر نمرا کو دھکا دیا تھا تاکہ اس کا بچہ ضائع ہو جائے۔ یہ سنتے ہی حمزہ اور علیزے دونوں غصے سے بھر جاتے ہیں۔ حمزہ فوراً کہتا ہے، پولیس، اسے گرفتار کریں۔ پولیس ارمین کو پکڑ کر تھانے لے جاتی ہے۔ اسی دوران حمزہ اور فرید دوبارہ اسپتال جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں، اب سکندر کو گھر لے جا سکتے ہیں۔ اسی وقت سکندر کی کمپنی کا مینیجر بھی آتا ہے اور بتاتا ہے، سکندر صاحب، کمپنی میں آگ آپ کی والدہ کی وجہ سے لگی تھی، سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ سنتے ہی سکندر شدید صدمے میں آ جاتا ہے۔ اچانک پولیس آ جاتی ہے۔